الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ہر قسم دیا حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات قدر سے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالو بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الشکلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات گرامی قدر قبل جمعے دے اندر تسی سن چکے ہو آج دے جمعے دا عنوان ٹائٹل کی ہے. گھر گھر دے اندر بڑا مسئلہ ہے. ہر گھر دے اندر تقریباً چوتھے گھر اندر بے سکونی ہے اختلافات نے جھگڑے نے اور الفاظی جنگ ہے دلوں دے اندر نفرت ہے بغض ہے. ایک دو باتاں سے نشی کر لو تمہید دے اندر ہی. اللہ نے سب تو پہلے انسان کو بنایا ہے اس تو بعد انسان دا انسان نال جیڑا رشتہ قائم کیتا ہے نا سب تو پہلا رشتہ کیڑا ہے میاں بیوی دا. میاں بیوی دا اتنا عظیم رشتہ ہے اتنا پاکیزہ رشتہ ہے. اللہ نے انسان دا سب تو پہلا سب تو مضبوط سب تو بہترین جیڑا رشتہ ہے نا اللہ نے میاں بیوی دا بنایا. اور اگلا نکتہ بھی سمجھ کے لے جاؤ اینا میاں بیوی دے وچ سب تو پہلے جیڑا اون والا آیا ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. اور قرآن آندہ من الجنت والناس شیطان جنہ وچوں بھی انساناں وچوں بھی ایسے نے جڑے شیطانی کر جاندے ہیں. اور گل ذہن اندر رکھنا اج گھر اجڑ گئے برباد ہو گئے. برباد کروان والا شیطان کدی تانوں دیور دی شکل اندر ملے گا جیٹ دی شکل اندر ملے گا
نند دی شکل اندر ملے گی، کدی درانی جٹھانی دی شکل اندر شیطانی روح ملن گے، کئی مرد حضرات دا گھر تڑوان والے، حتیٰ کہ ایدے یار بیلی دوست ملن گے، ایدی تربیت غلط کرنے والے۔ اور میں تے اپنی زندگی دا تجربہ دسن لگا جے، ہن غور فرمانا، کئی طلاقاں دی وجوہات ساس بن گئی، سسر بن گئی، ایدے تو بھی اگے لے جاواں، کئی طلاقاں دی وجہ ماں بن گئی ہے، باپ بن گیا، اپنے پتر دا ہی گھر تباہ ہو گیا ہے۔ ریزن کی ہے، وجہ کی ہے، آئیے قرآن دی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اسی یہ ترجمہ غلط سمجھ بیٹھے کہ مرد نو اللہ نے حاکم بنایا ہے، مرد حکمران ہے، مرد دا حکم چلے گا، مرد دا آرڈر چلے گا۔ میاں کتے ترجمہ پڑھ کے اللہ نے فرمایا مرد اینو میں عورت دا نگران، عورت دا سپورٹر بنایا ہے، عورت دا معاون بنایا ہے، ماویں بیٹا معاون بن گیا، بیٹا سپورٹ کرنے والا بن گیا، اگر بہن ہے بھائی سپورٹ واسطے بنایا ہے، اگر بیوی ہے خامد سپورٹ کرنے واسطے بنایا ہے، اگرچہ ماں ہے اللہ نے بیٹے نو سپورٹ کرنے واسطے بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ایدا معنی اے ہے کہ میاں گل سمجھن والی عورت نو اللہ نے کمزور بنایا ہے، اور ایدا سہارا دنیا تے اللہ نے مرد نو بنایا ہے۔ مرد ایدا سہارا جے، مت اپنے آپ نو سمجھے آجے اسی حاکم ساڈا حکم چلے گا۔ اے انگریزی کلچر جے کہ عورت نو جتی دی نوک تے رکھے آ جائے، اسلام تربیتہ نہیں فرماندہ، اسلام عورت نو عزت، عورت نو مقام، عورت نو شان و شوکت اگر عطا کیتی اللہ نے اسلام دے ذریعے کیتی ہے، دین دے ذریعے کیتی ہے، اگے مرضی عورت دی یا مرد دی ہے، جڑا دین تو ہٹے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا، احساس دا، ہمدردی دا سب تو بنیادی چیز، ایدہ حقدار سب تو پہلے عورت واسطے خامد جے، خامد واسطے عورت بیوی جے۔ اور آئیے آغاز کی تو اج میں 5 یا 6 پوائنٹ بیان کروں گا، او دے تے ذرا توجہ فرمانا کہ گھر گھر اندر مسائل کیوں نے اور انہاں دا حل کی ہے۔ آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، محبت نہ پڑے آجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دلال فرماندے نے فرمایا جدو انتخاب کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، انتخاب درست کرنا ہے، انسان ویکھ دینا عورت مالدار ہوئے، عورت ویکھ دیئے مرد مالدار ہوئے، حسب و نسب ویکھیا جاندہ ہے، اس تو بعد حسن و جمال ویکھیا جاندہ ہے، اس تو بعد دین ویکھیا جاندہ ہے۔ آمینہ دلال الصلاۃ والسلام نے تربیتاں فرمائیاں، فرمایا مال ویکھ کے بیان نہ کرے آجے، انتخاب نہ کرے آجے، کیونکہ مال صدا نہیں رہن والا، دین ویکھ کے انتخاب کر، کیونکہ دین صدا رہن والا ہے۔ آخری ساتھ تک اگر دین تربیتاں کر گیا میاں پھر گھر جنت بن جائے گا۔ انتخاب اے نہ کری، حسن و جمال میں کہ انتخاب نہ کری کہ کلا حسن و جمال ہی دیکھ لے آئی، ایک ویلا آئے گا جوانی ٹل جائے گی، حسن و جمال بھی ٹل جائے گا، مال بھی چلے جائے گا، حسب و نسب والے ماں پیو بھی چلے جان گے، رشتے دار بھی چلے جان گے، اور صدا نہ پالے بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا تے صدا نہ حسن جوانی، توجہ توجہ
سدا نہ حسن جوانی ماں بے سدا نہ صحبت یار نہ جوانی رہنی نہ حسن و جمال رہنا نہ دنیا دا مال رہنا ویر جی انتخاب کرنا تے کجدہ کرنا ایک ویلا آیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج پوری توجہ دے نال خطبہ سماعت فرمایا جے پردے اندر بیٹھ کے میری ماں بہن بھی توجہ فرماؤ آئیے اسی اپنے گھر نو امن دا گہوارا بنانا ہے گھر نو جنت کیویں بنانا ہے اس گھر نو اجڑن تو کیویں بچانا ہے بکھرن تو کیویں بچانا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کیا میری یہ بیٹی ہے میں تیرے واسطے جدا انتخاب کی دینا اے علی پیارے پر دنیا دیا دولتاں نہیں ہے علی کو دنیا دا مال و زر نہیں ہے اے فاطمہ اگر میں علم تے عمل والے ویکھنا فاطمہ میں تیرے واسطے دنیا دا بہترین انتخاب کر چکے ہوں بہترین انتخاب آج پہلی بنیادی غلطی ہو جاندی ہے اسی کار ویکھنے ہیں کوٹھی ویکھنے کاروبار ویکھنے مالو زر ویکھ کے ڈل پینے ہیں اپنے جگر دا ٹکڑا دے اگے لا دینے ہیں اور دنیا دی دولت ویکھ کے پھر ویکھدا نہیں پیسے دی گرمی کنی ہے پھر جدے کو کاراں کوٹھیاں جیب بھری ہے نا او دے اندر تکبر آئی جایا کردا ہے کیونکہ دین تو دور کرنے والی چیز زیادہ پیسہ ہے اور دین دے قریب بھی کر دیندا ہے الا قلیل اللہ جنوں ہدایت دی دولت نال مالا مال کرے 6 مہینے سال گزرے اور میرے اکھے ویکھیا واقعہ دے بیٹی روندی ہے پئی چلاندی ہے پئی اما میں اس گھر نہیں جانا وجہ کی ہے اما انہاں کول پیسہ بہت ہے میری قدر نہیں میری عزت نہیں مینوں کتی کتی کہہ کے پکار دینے میرے تے نام لینا گوارا نہیں کر دے وجہ کی ہے ماں پیاں نے انتخاب کیتا ہے دین نو چھڈیا ہے تربیت نو چھڈیا ہے مالو زر ویکھیا اور ذلیلو پہلا نقطہ نوٹ فرما لو لوگوں جدوں بھی بیٹے دا بیٹی دا انتخاب کرنا ہے تے کی دیکھنا ہے سب تو پہلے دین تربیت اسلام دیکھنی ہے کہ بچی جڑی ہے دین والی ہے با پردہ با حیا ہے بچی باکردار کے بیٹا باکردار ہوئے کے انتخاب کرنے آئیے پہلی چیز نوٹ کرو اور دوسری چیز نوٹ کرنا تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹیاں صدا تے نہیں رہندیاں بیٹیاں جدا ہوئی جاندیاں نے 22-24 سال باپ دیاں اکھاں دے سامنے اینج نسدیاں پجدیاں گزارن والی بیٹی ویر جاندیاں نہ کلیجے نو ہاتھ پہ جاوندا ہے میرے پاک پیغمبر نے میں کیا میری پیاری بیٹی دیاں اکھیوں میں آنسو نے میرے محبوب نبی بھی نہیں رہ سکے آمینہ دلال جلدی نل جا کر کے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لگایا آپ فرماندے نے بیٹا پریشان نہ ہوئی پریشان نہ ہوئی اور اگلی گل سمجھن والی اگلا نقطہ سمجھن والا جدوں بیٹی نے بدیاں کروں دا ٹائم آ جائے نا لوگوں ادو نصیحتاں چنگیاں کریا کرو ادو اے نہ آکھیا کر میرے گھر دانے بتھیرے واپس آنا چاہے آ جائیے اگر ایک کوئی گل کرے 10 جواب دئیے ہائے اللہ میری توبہ
الفاظ ایسے نے کہ بیٹی دا گھر اجڑن والا ہے، پھر سال تو زیادہ بیٹی گھر وچ نہیں رہ سکتی، میاں دا سیم بنا جویں آمینہ دے لال نے اپنی بیٹی دی نصیحتاں فرمائیاں، آپ فرماندے نے میری یہ پیاری بیٹی ہے، علی کل مالو سر زیادہ نہیں، اے میری بیٹی فاقے آ جان، غربت آ جائے، ازمائشاں آ جان، پھر پریشان نہ ہوئی، اپنے رب کو مدد منگی، اپنے رزاق دا بوا کھڑکا گئی، علی نو تنگ نہ کری، علی نو پریشان نہ کری، واہ سبحان اللہ، اگوں بیٹی بھی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اما جی فاطمہ نے نا اپنے باپ دی گل نو نصیحت نو پلے نال بن لیا، پھر ساری زندگی اپنے خامد نو تنگ نہیں کیتا، میاں دوسری غلطی یہ کرنے تینوں توڑن لگیا، پتر دے ویاہ تے اسی پہلا ہی گل اے کہ دینے پترا ہن بیاہ ہو چلائی، رن مریدی نہ بن جائیں، ہن ماں پیو دی گستاخی نہ کر دیں، ہن گھر چھڈ کے نہ چلا جائیں، بیٹے نو کہنا میرے یا بیٹے آؤ، اللہ دا ٹائم اللہ نو دینا ہے، بیوی دا ٹائم بیوی نو دینا ہے، ماں پیو دا ٹائم ماں پیو نو دینا ہے، اے تربیت کیوں نہیں جے کر دے، اسی آنے کوئی بیوی دے قریب بہ جائے، اسی تانے دینے اسی تانے کسنے اسی اس بندے نے ایک لقب دے دیتا ہے، بندہ رن مرید ہے، اللہ دے بندے کدی جا کے مطالعہ تے کرنا، تیرے میرے باپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال گھر تشریف لے آئے میرے باپ پیغمبر نے ہاتھ وچ جُتی پکڑی ہے، انج اپنی جُتی نو سی جا رہے میں، اج میرے ارگاؤندا تے بیوی نو آڈر دیندا ہے، الرجال قوامون علی النساء، میں سمجھتا میں حاکم میری گل مننی جائے گی، ادھر آپ گھر والی ہے پھر میری جُتی گنڈ کے لے آ میرا سر درد میری طبیعت صحیح نہیں آ مینو گھٹ دے چاہ بنا کے لایا، میاں الرجال قوامون علی النساء، اے ترجمہ نہیں یہ انج کر نہیں پھر انج سمجھ لے، اج تیرے سر نو درد بیوی نے گھٹ دیتا ہے، جدوں بیوی بیمار ہوئے حق تیرا بھی بندا ہے، کیوں وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ انفسہم، اے تے انصاف کوئی نہیں، گھر ایویں نہیں وسدے، گھر وسائے جاندے نے، اور دوسری بات آمینہ دے لال علیہ السلام نے میرے پاک پیغمبر نے بدائی دے وقت اپنی بیٹی نو نصیحتاں بڑیاں پیاریاں کیتیاں، اور اگلی بات سمجھن والی میاں بیوی شادی ہوگی، پہلے نمبر تے انتخاب چنگا کرے آجے، دوسرے نمبر تے نصیحتاں چنگیاں کرے آجے، ہن میاں بیوی دی آپس سے اندر نکاح تو بعد ذمہ داریاں کی ہے، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال فرماندے نے مرد واسطے اس روح زمین تے بڑے بڑے خزانے نے، پر سب نالوں بہترین خزانہ نیک بیوی ہے، تابعدار بیوی ہے، فرما بردار بیوی ہے، نالے فرمایا لوگو خیرکم خیرکم لأہلی، تو آٹے بھی جو سب نالوں چنگا ہو بندہ ہے جدہ اخلاق چنگا ہے، اخلاق اودا چنگا ہے جدہ گھر وچ بیوی نال بول چال چنگی ہے، گھر بیوی نو گالاں کڈے باہر ہسدا پھرے، گھر نو جہنم بنائے باہر سکون لبدا پھرے، میاں گھر نو امن دا گہوارا بنانا، یار آنا میں تینوں دساں ہن مرد دے ذمے کی کام ہے، اور
عورت دے ذمے کی کام ہے؟ رب آندا دل کل ایام نتاولھا بین الناس، اللہ آندے نے میرا قانون ہے سدا ایک جیسے حالات نہیں رہنے، حالات بدل بدل کے آن گے، دن بدل بدل کے آن گے، کبھی اونچائی ہے کبھی اونچائی ہے، اللہ آمدے نے کبھی رڑ پیں گا کبھی رک جائے گا، اللہ آمدے نے کبھی رج کے کھا لیں گا تے کبھی میری آزمائش آ جائے گی۔ اللہ جے حالات دونوں جان فرمایا ان مال اسری یسرا فإن مال اسری یسرا، پھر پریشان نہ ہویا جے پھر گھبرایا جے نہ، کیونکہ سدا رہن والے حالات ایوی نہیں، یہ ویلا او نہیں رہا ویلا ایوی نہیں رہنا، وقت اوہی ننگ ہے وقت ایوی ننگ جانا ہے۔ ہن اللہ دی اس جوڑے دے سب تو بڑی آزمائش کی ہے، غربت آ گئی ہے، فاقے آ گئے نے، حالات نے پلٹا مارے ہے، بیوی آندی ہے مینوں چھڈ دے میں تیرے گھر وچ آ کے سکون کدوں پایا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے ہیں مینوں اللہ نے دکھایا جہنم دے اندر عورتاں کثیر تعداد دے نال ایک جرم ایسا ہے کہ جدوں گھر اندر فاقے آ جان، غربت آ جائے، حالات بدل جان، خامد نو تانا دیندی ہے میں تیرے گھر وچ آ کے کھٹیائی کی ہے، میں تیرے گھر وچ آ کے سکون پایا کدوں ہے۔ لوگوں پردے اندر سنن والی میری ماں تے بہن اے میری گل نہیں، آمینہ دے لال دی گل ہے، اے عورت جہنمی ہے جڑی غربت دے اندر ساتھ چھڈ جائے تانے دین لگ جاندی ہے۔ اے جس وقت گلاں نبی دے اصحاب نے سنیاں، نبی دے دیوانیاں پروانیاں نے سنیاں، گھر جنت بن گئے، نبی دی صحابیات نے سنیاں، گھر اندر امن آ گیا، آنا میں تینوں لے چلنا۔ ایک ام سلیم میرے نبی دی صحابی ہے، کہہ دینا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں نے حق ادا کر دیتا ہے نا۔ خامد کون ہے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آمینہ دے لال نج بیٹھے نے، ایک سائل آیا آ کر کے سوال کر دے مینوں بھوک نے بڑا ستایا ہے، میرے محبوب نے فرمایا جاؤ پتہ کرو میرے گھر وچ کوئی کھانو چیز ہوئے۔ لوگوں اے گل سمجھن والی ہے، میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا پیغام آیا ہے، اللہ دے نبی جی گھر وچ کھانو چیز نہیں لیکن شکر واسطے الحمدللہ کافی ہے۔ گلہ نہیں آیا، شکوہ نہیں آیا، شکایتاں نہیں، تانے نہیں، لیکن جدوں پتہ چلیا اللہ نے موقع دیتا ہے مہمان نوازی دا تے گھر شے کوئی نہیں، لوگوں اے عورتاں غم زدہ ہو جاندیاں سن، نیکی چل کے آئی اللہ توفیق دے دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اٹھے نے، اللہ دے نبی جی میں مہمان دیاں مہمان نوازیاں کرن واسطے تیار۔ حضرت جی جدوں میں حدیث پڑھی نا اس ویلے دا سوچی پہ گیا، انج نظراں دوڑائیاں اج دے دور دی کوئی خاتون ہوندی تے کی کر دی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری گھر پہنچے نا، جاندیاں دروازہ کھٹکھٹایا، بچیاں دے رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے، فرمایا گھر والیے مہمان میرے پاک پیغمبر دا ہے، اللہ نے موقع سانو دے دی
دیتے نے اینو کھانا کھلانا ہے فرمایا جی آیاں نو سات بسم اللہ بی بی ہے بہت بڑا سبق کی اللہ دی بندی انج دا مزاج بنا اس خاتون نو پتہ ہے گھر وچ چند ٹکڑے پے نے بچے بھی بھوک نال بلک دے نے پے بھوک اس عورت نو نہیں لگی ہے بھوک خاوند نو نہیں لگی ہے لیکن یار ویکھنا کیفیتاں کیسیاں نے اے اللہ دی بندی نے شکوا نہیں کیتا شکایتاں نہیں کیتیاں پتہ ہے میرے خاوند دی زبان تو گل نکل آئی اللہ دے نبی نو کہہ رہے نے ایدیاں مہمان نوازیاں میں کراں گا تے ہن خاوند دی گل دی پاسداری کرنی ہے اللہ والی کدی کدی انج دا بھرم رکھ لیا کرنا خاوند دے منہ چوں گل نکل آئے جڑی تینوں نہ گوار گزرے او دا بھرم رکھ لیا کر مشقت وچ آ جایا کرنا سدا مشقت رہن والی نہیں انج کر کے تسی واقعہ سنیا انہاں میاں بیوی دا پلان ہے ایک کیمرہ ایم ایس دا لگا ہے ایک کیمرہ اللہ رب العالمین دا لگا ہے اس گھر دی چار دیواری وچ رب نے کیمرے فٹ کیتے نے میاں بیوی آپس دے اندر صلاح کردے نے بچیاں نو پانی پلا تے تھپکی دے کے سلا دے یار سوچنا ماں سب نالوں زیادہ پیار اپنی اولاد نہ کر دیے باپ ٹھاکی مار لیندا ہے باپ چوریاں بھی کر لیندا ہے باپ جھوٹ بول کے بھی کما لیندا ہے انہوں پتہ ہے میں گھر لے کے جانا ہے میرے بچیاں دی خواہشاں پوریاں ہو جان میں صدقے جاواں میں قربان جاواں کیسا ایمان ہے کیسا بیوی نے اپنے خاوند دا بھرم رکھیا ہے بچیاں نو سلا دیتا انج سمجھ لاؤ اس ماں دے پیٹ دے چڑیاں چلیاں ہو گیاں اس ماں دے کلیجے نو بھی ہاتھ پیا ہوئے گا انج روٹی پئی ہے سامنے بچے بھوک نال منگ دینے پہ انہیں تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہے وجہ کی ہے میرے خامد نے اٹھے گل کر دیتی ہے میرے خامد دا بھرم رہ جائے نا ایک نہ کیسا منظر ہے اللہ رب العالمین دے کیمرے ریکارڈ کر رہے نے میاں بیوی آپس دے اندر سلام پہ کر دینے بیوی آندی ہے بھوک مینوں بھی لگی ہے بھوک تانوں بھی لگی ہے اگر تسی مہمان دے نال بیٹھ کے کھاؤ گے کھانا تھوڑ جائے گا کھانا تھوڑا ہو جائے گا شاید مہمان رج کے نہ کھاوے انہاں نے پلان کیتا دسترخوان لگ گیا ہے انج دیوا چلدا دیوا مسل دیتا گیا حضرت ابو طلحہ انصاری منہ ہلاندے نے مہمان کھانا کھاندا رہیا اللہ نے جوڑے دی محبت ویکھی اس خاتون دی اپنے خاوند نال وفا ویکھی غربت دے ویلے صبر ویکھیا غربت دے ویلے تعاون ویکھیا اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل کر دتیاں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اور جنہوں کامیاب اللہ کہہ دینا جنہوں اللہ کہہ دے فلا پا گئے نے اللہ کہہ دے میں راضی ہو گیا یار وہ دی کامیابی دے اندر شک شبے دی گنجائش نہیں مرضیاں میرے اللہ دیاں آئیے لوگوں میرا آج دا پیغام تیسرا نکتہ غربت آ جائے ازمائش آ جائے اوہی تے موقع اللہ تیرے دعاں دے پیار نو ٹیسٹ پہ لگام دے پتہ چلے نا کنا کو پیار کر دے ایک نا جوڑا آپس اندر لڑ پیا
اور کسی نے کہا فلاں محدث سے کول چلے جاؤ فیصلہ کروا لو وہ تمہیں بہتر فیصلہ ہوں فیصلہ ہو گیا اسی نہیں رہنا لیکن آؤ محدث سے کول چلے جائے اور عالم دین بھی کیسے عالم سن اینجے کول بٹھایا پردے دے اولے بیوی نو کیا ہے کہ مہمان آئے نے کوئی چیز دے انہیں انج پردہ چکیا دوانا ریڑ دیتا ہے انہیں چاروں پاسے ویکھیا پھر واپس کر دیتا مہمان بڑے خاص نے دوانا صحیح نہیں اور دے پھر دوانا بھیجیا پھر انہیں واپس کیتا حتیٰ کہ 5-6 باری ادھا ہویا تو کہندے سانو اجازت دیو اسی جا رہے ہیں اسی اپنا فیصلہ کروانا ہے تسی میاں بیوی دوانے نال فٹ بال کھیلی جا مایا تو اڈا فیصلہ سی دوانا میرے گھر ایک ہی سی لیکن میں بار بار کلیا ہے میری بیوی نے بار بار واپس کلیا کہ میرے خامن دا بھرم رہ جائے مہماناں نو پتہ لگے کہ گھر پتہ نہیں کنا کو ٹھیر لایا ہے کیسا بھرم رکھیا ہے اور غربت دے ویلے سب تو وڈی طلاق دی وجہ گھر اجڑن دی وجہ صرف غربت دے ویلے اسی آپس دے اندر کمپرومائز نہیں کردے تعاون نہیں کردے صبر نہیں کردے شکر نہیں کردے اے تیسرا پوائنٹ پہلا ایک جمعہ یاد کرنا ہے میرے ویر یاد کرنا ہے گھر دے اندر بار بار جمعہ سنایا جائے تاکہ گھراں دے اندر سکون آ جائے انتخاب بیٹی دے بیٹے دا اچھا کرنا ہے دوسرا شادی دے موقع تے نصیحتاں اچھیاں کرنی ہیں تیسرا میاں بیوی نو غربت دے اندر آپس اندر اتفاق اتحاد پیار محبت دے اندر آپس دے اندر تعاون کرنا چاہیے ان چوتھا پوائنٹ غور فرمانا تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے لوگوں توجہ فرمایا جے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دا احساس کر دے کسے نو اپنائیت دے دے کسے نو الحمدردی کر دے اللہ رب العالمین نے اس بندے دے بارے کی اعزاز فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں جمع فرما لیندے میرے فرشتے دیکھو ایس بندے نو اس بندے نہ کنا پیار دینا جی اللہ جی پیار ہے فرشتیوں گواہ بن جاؤ ایس پیار دی وجہ نال میں دعاوں معاف کر کے جنت دا داخلہ دے دیتا ہے حضرت جی جڑا چوتھا پوائنٹ غور کرنا اج میرا جی چاہندا ہے میری بیٹی جس وقت اگلے کر جائے اینوں پھلاں دی طرح رکھیا جائے جویں اس گھر دے اندر دیاں خواہشاں پوریاں ہوندیاں سن اگلے گھر دے اندر بھی خواہش پوری ہو جائے میری نیت میری بیٹی نہ کوئی اونچی آواز نہ گل نہ کرے میری بیٹی نو کوئی کم نہ کرنا پوے میری بیٹی اس گھر دی حکمران بن کے جائے میری بیٹی اس گھر دے اندر جائے جتنے میرے بیٹی نو تکلیف ہی کوئی نہ ہوئے ویر ذرا سوچیا کرنا اس تصویر دا دوسرا رخ کی ہے جس باپ نے ادھروں دھی توڑی ہے وہ دی بھی کوئی خواہش نہ میں 22 سال 24 سال اس بیٹی دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کیتیاں میں بیٹی دی چوڑی ٹوٹ جائے نا پورا گھر سر تے چک لیندی ہے ابو جی مینوں چوڑی لے کے دو اگر ویر بہن نوں ڈانٹ لینا روندی اپنے بابل دے سینے نال لگ جاندی ہے یار جان دے انہاں تیاں والے بیٹھے ہو آ کے آندی ابو اج میرے ویر نے مینوں چھڑ گیا ہے ابو دیاں اکھیاں ڈول پیندیاں ابو غصے دے اندر آ کے آندے نے خبردار اج تو بعد میری بیٹی نو کوئی نہ ڈانٹے اج دے بعد میری بیٹی نو کوئی غصے نال نہ بلائے لیکن جس وقت بیٹی اگلے گھر وچ جاندی ہے اے کوئی بیٹی ہے نا اللہ صبر دے دیندا ہے ایک بابا جی کاٹے آلو جی دے اندر انج مر گئے بستر تے لیٹے نے اپنی موت تو 4 دن پہلے
دا واقعہ میں ملاقات واسطے گیا میں کیا بابا جی اچانک ہارٹ اٹیک آندے نے قاری صاحب میں تانوں دسن لگا میرے ہارٹ اٹیک دی وجہ کی ہے میں اپنی بیٹی دی ہر خواہش پوری کی ایک دن میں اپنی بیٹی نو فون کیتا میری بیٹی رو رہی ہے پر مینوں گل نہیں دس رہی نالے آنسو چھپا چھپا کے آندی ہے ابو جی میں اس گھر وچ بڑی خوش ہاں اس گھر وچ مینوں بڑا امن تے سکون ہے اس گھر وچ میرا بڑے حقوقاں دا خیال کیتا جاندا ہے میں قاری صاحب جس وقت دی گل سنی نا میں سمجھ گیا میری بیٹی نو دھوکے میری بیٹی اج میرے کولوں کچھ چھپا رہی ہے میں دسن تے پوچھن تو بغیر اطلاع دین تو بغیر اگلے دن دے گھر چلا گیا اج دروازے تے ہاتھ لگایا دروازہ کھلیا سی دروازہ کھل گیا میں جو ویکھیا نا کوئی باپ ویکھے تے شاید جانوں ہی مر جائے میری بیٹی نرم و نازک بیٹی جڑی نام و ناز نال پلی میری بیٹی میرے گھر دی حکمران میری بیٹی اج انج سین دے اندر بیٹھی ہے اے دے خاوند نے جُتی پکڑی ہے اے دا بازو پکڑ کے کمر تے جُتیاں مار رہا ہے ویر انسانیت نہیں نا حیوانیت نا لوگوں جس وقت اپنی بیٹی دے بارے خیال چنگے کرنے ارادے چنگے رکھنے اور والی بیٹی نو عزت کیوں نہیں دیندا اور والی بیٹی نو مقام کیوں نہیں دیندا اج ظلم اسرائیل کرے میں بد دعاواں کرنا اج غزہ دے اندر بیٹی برہنا ہو گئی بیٹی دی چھت گر گئی بیٹی دے کپڑے اتر گئے ویر اج تو میں بھی تے کوئی جرم کرنے بیٹی نو ذلیل کر دینے بیٹی نو رسوا کر دینے پورے خاندان اندر اسی بیٹی دے تذکرے کرنے میری بہو چنگی نہیں میری نو چنگی نہیں میری ماں ذرا غور دے کرنا میں کئی کیس جاننا ماں طلاق کہہ دیندی ہے پترا اپنی بیوی نو طلاق دے دے ایدے وچ اولاد کوئی نہیں ہو رہی نو طلاق دے دے اما تینوں جڑی اولاد میرے رب نے دیتی ہے ایدے وچ تیرا کی کمال ہے اولاداں دین والا میرا رب ہے ہائے عورت دی دشمن بن گئی ہائے جڑا باپ سی نا سسر باپ اپنی بہو بیٹی دا دشمن بن گیا جس وقت اس گھر وچ آن والی عورت نو مقام نہیں ملے گا عزت نہیں ملے گی ویر جی گھر اجڑ جان گے گھر بکھر جان گے ایک گل ہور نال سنیا جے اج بیٹی غلطی کرے نا ماں پردے پاندی پھردی ہے ماں غلطی چھپاندی پھردی ہے اج بہو بھی انسان ہے نا ایدے کولوں غلطی ہو جائے نا اسی پورے خاندان اندر اچھال دینے ہیں لیکن اس تصویر دا دوسرا روح بھی جانی ہے اے میری بہن گھر باپ دیاں چڑکاں بھی تے سن دی سینا گھر ماں دیاں چڑکاں بھی تے سن دی سینا اج اگر سسر نو باپ سمجھے نا اج ساس نو ماں سمجھے نا پھر انہاں کولوں کوئی گل ہو جائے چک فون اپنے بھراواں نو نہیں کریدا انج گھر نہیں وسیلے انج گھر اجڑ جاندے نے اور جدوں باپ نو پتہ چل جائے میری بیٹی نے مینوں فون کر کے شکایتاں لگائیاں نے نا پھر انہوں یاد آ جانا چاہیے میرے پیغمبر نے کی فرمایا سی فاطمہ ایسے حالت وچ موت آ گئی نا کہ تیرا خاوند تیرے تو ناراض ہے ایسے حالت وچ موت آ گئی کل قیامت دا دن ہوئے گا
اگر تیرے خامد نے کیس کر دیتا نا اللہ دی عدالت دے اندر فاطمہ میں محمد تینوں بچا نہیں سکاں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ویر جی توجہ فرماؤ اے جیڑی بہو بن کے آئی ہے نا اینو بیٹی بنا کے تے ویکھنا گھر جنت بن جائے گا, گھر وچ امن آ جائے گا, گھر وچ سکون آ جائے گا. اللہ دی قسم پتہ نہیں کیڑے منہ کہہ دیندے ہو پتر اینو طلاق دے, اینو چھڈ دے, اینو دفع کر. یار کڈا سوکھا ہے کہنا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جائز کماں وچوں سب نالوں ناپسندیدہ الفاظ طلاق والے الفاظ نے. ایتھے ایک حدیث نوٹ کر کے لے جاؤ قیامت دا دن نہ ایک تارا والی ماس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ایس بیٹی نے آ کے نہ کر کے بام پکڑ لے میاں اج باپ پیچھے لگ کے, اج ماں پیچھے لگ کے, اج سسر پیچھے لگ کے, اج سس پیچھے لگ کے, یاراں بیلیاں پیچھے لگ کے, سہیلیاں پیچھے لگ کے اج گھر برباد کر دیتا ہے, اج ظلم کر دیتا ہے. او ملک پاکستان دے عباسیو اپنی گھر دی چار دیواری دے ظالموں اللہ اندہ ان اللہ لا یحب الظالمین. ظلم کرنے والا غزہ دے اندر اللہ اندہ منو پسند نہیں. ظلم کرنے والا ٹائی مرلے اندے وچ اللہ اندہ منو پسند نہیں. اے دوویں ظالم قیامت دے دن آن گے انہاں دا حشر کو جیسا ہوئے گا. نہ کسی دی بیٹی دی زندگی تباہ نہ کریا کر, کسی دی بیٹی نو رسوا نہ کریا کر, کسی دی بیٹی نو ذلیل نہ کریا کر. ہر بیٹی دی عزت نو اپنی بیٹی دی عزت سمجھیا کرنا. آئیے لوگوں ہن سب تو اہم مسئلہ میرے خطبے جمعے دا نچوڑ اے جڑے پنجواں کم میں پنجواں کم کی ہے لوگوں اے جڑے میاں بیوی نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اے اودوں گھر اجڑ دے نے میاں بیوی دیاں گلاں باہر ہو جاندیاں اور اسی گل اپنے گھر دی دس کے پتہ کی آنے ہیں میں صرف مشورہ کیتا ہے اور مشورے اندر اپنی عزت نو تار تار کر چکے ہونے اور خدا را جیڑیاں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی گل فون کر کے ماں نو دس دیاں نے بھیناں کولوں مشورے لیندیاں نے انہاں دا زیادہ تیر گھر وس سکدا ہی نہیں. فرمایا جیڑا بندہ کسے دے پردے نو چاک کر کے او دے عیباں نو اچھال دے نا کوئی کسے نو نہ بھی جاندا ہوئے تعلق نہ بھی ہوئے رشتہ داری نہ بھی ہوئے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو ذلیل و خار کر کے جہنم دا ایندھن بنائے گا. تے جنوں اللہ نے کہا وے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تسی ایک دوسرے دا لباس ہو. اپنی پرائیویسی کسے نال مشورے کرے تیری غیرت تینوں اجازت دیندی ہے. کار بسان دا ایک ہی حال ہے سب تو بہترین بیڈ روم تے گل شروع ہوئے بیڈ روم تے ختم ہو چنگیاں گلاں پیاریاں گلاں بیڈ روم اندر بیوی دی غلطی ہو جائے سین اندر پنچایت لا کے بہ جاندے ہو اونوں ذلیل و خار کر دیندے ہو بھائیاں دے اندر بہناں دے اندر ماں باپ دے سامنے. اگر ماں نو بھی گلا ہے نا پتر نو بلایا پتر تیری بیوی نے اج اے کیتا ہے اونوں احسن انداز نال سمجھا گھر نو گھر بنائے. حضرات بڑا ہی لمحہ فکریہ جے گھر اجڑ گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے اور وہ خاتون سن لے
جڑی خاتون نکی نکی گل اپنے ماں پیاں نو بہن بھائیاں نو دس دیے بھاویں مشورہ لین واسطے او دا گھر برباد ہو جاندا ہے۔ ہن آئیے میں حدیث سناواں گل مکاواں۔ تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ بڑا ہی گنہگار ہوئے گا، انہیں قدم قدم تے اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں ہون گیاں، اللہ انہوں ساری دنیا تو علیحدہ لے جان گے۔ اللہ آکھن گے اے گناہ کیتا ہی کرے گا جی میرے اللہ، اے گناہ کیتا ہی جی میرے اللہ۔ اللہ فرماندے نے ہن تیرے نال کی معاملہ کیتا جائے، اللہ تیریاں مرضیاں میں تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ فرماندے نے ہن اے دے مقابلے جو نیکیاں کی لے کے آئے ہیں، نیکیاں والا پلڑائی خالی ہے۔ فرمایا جاؤ میرے فرشتے دیاں نیکیاں تلاش کرو، ایک نیکی ملے گی، ایک نیکی ملے گی۔ اے گل ذرا توجہ نال سنیا جے، اور نیکی کیڑی ملے گی اینوں پتہ لگ گیا میرا بھرا، میری بہن، میرا باپ، میری ماں، میری بیوی کو غلطی ہو گئی ہے، انہیں پردے پا دیتے انہوں ذلیل نہیں کیتا، گل نو اچھالے انہیں گل نو چھپا دیتا ہے۔ میری بہنا اے خامد تیرا انسان ہے، غلطی دا بدلہ ہے، پیر جی تیری بیوی بھی انسان ہے، غلطی دا بدلہ ہے، غلطی ہو جائے نا اس حدیث نو سامنے رکھ کے پردے پا جائیں چھپا جائیں۔ میرے محبوب فرماندے نے اللہ فرمان گے نیکی مینوں اتنی پسند ہے تو دنیا تے اپنے ویر نال رحم کیتا ہے، دنیا تے اپنی بیوی نال رحم کیتا ہے، دنیا تے اپنے خامند دے پردہ پوشی کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تیری زندگی دے سارے گناہاں تے پردہ پا کے نا اس نیکی دی وجہ نال تینوں میں جنت دا مالک بنا دینا۔ جنت دا مالک ایک نیکی اتنی پیاری۔ آؤ پہلا انتخاب درست کرو، دین دیکھو، بچے دا کلا علم نہیں ہوتا، عمل بھی دیکھو، تربیت بھی دیکھو۔ نمبر 2، جس وقت شادی دا ویلا آئے انہوں نصیحتاں چنگیاں کرو، سدا وسن والیاں نصیحتاں کرو، بیٹی نو بھی بیٹے نو۔ نمبر 3، غربت آ جائے میاں بیوی پردے پا جان، مشکل وقت سدا نہیں رہنا، اینج کٹھے ہو کے ایک دوسرے نال تعاون کر کے اور لوگاں تو بچ کے آرام نال وقت گزار لین۔ نمبر 4، بہو نو بیٹی بنا لو، اور میری بہنا ساس سسر نو اپنے ماں باپ سمجھ لے، گھر اندر سکون۔ نمبر 5، پردہ پوشی کرو، ہر گل نو چھپاؤ۔ آخری میری بات کہ جدو خامد کم تے چلا جائے بیوی مصلی بچھا لے، اور خامد واپس آئے مصلی بچھا کے تمہیں رب کو منگو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جڑا رب کو منگدا نہیں انہوں کدی خیر پی سکدی؟ جی میں روٹی نو زندگی دا حصہ بنایا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا این عبادت ہے، بلکہ فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا جیڑی عبادت دا مغز ہے۔ ہر ویلے تر دے پھر دے چل دے اٹھ دے بہن دے اپنے رب کو منگ دے رہا کرو۔ اور رب کو منگنا کیویں ایدا طریقہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اندر بیان ہوئے گا کہ رب کو چمڑ کے کیویں منگنا ہے، رب کو منگن دا طریقہ کی ہے۔ انج منگو کہ تے رب کلی تہاڈیاں جھولیاں خالی نہیں موڑے گا۔ ویر جی اج دے جمعے نو اپنے گلے دا ہار، متھے دی بندیا، سر دا تاج، جھولی دی زینت، گھر دا امن، گھر دا سکون، گھر دا اطمینان بنا کے لے جاؤ۔ اگر ظالموں تواڈے کولوں ظلم ہو گیا ہے نا، بھاویں بہو نال ہویا ہے، بھاویں اپنے جوائی دے نال ہویا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تانوں معاف نہیں کرے گا۔ ایتھے بھاویں تانوں بہو اور جوائی کچھ نہ کہے، قیامت والے دن گریبان ہوئے گا، اس اولاد دا حق ہوئے گا، اللہ دی عدالت ہوئے گی۔
ظلم تو بچے آ جائے، ظلم تو بچے آ جائے، جدے جدے جڑے حق نے نا انہوں دو۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا سب تو پہلے مینوں پھر سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔